ویلکم ٹو مائی ویورس. سابقہ موضوع سے آگے جاری رکھتے ہوئے فطری انصاف پہ بات کروں گا. اکثر مفکرین قانون کا قول ہے کہ فطری انصاف قانون خداوندی ڈیوائن لا کا حصہ اور اس کا وجود قانون خداوندی کے ساتھ ہے. سینٹ تھامس کے خیال میں بھی فطری انصاف فطری قانون کا ہم ماخذ قانون قدرت ہے جو سب سے بڑا اور عظیم ہے. فطری انصاف کا تعلق چونکہ انسان سے ہے، لہذا کہا جا سکتا ہے کہ فطری انصاف کا وجود اس وقت سے ہے جب انسان اور فطرت کا باہمی ملاپ ہوا. کرشنا آئر کا خیال ہے اور یہ کس قدر حیران کن ہے کہ اس کا وجود آدم کے وقتوں سے ہے. قانون کی حکمرانی نے فطری انصاف کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، جس نے ایک معاشرتی انصاف کا مقام دلایا ہے. مختلف زبانوں میں مختلف مفکرین قانون نے فطری قانون اور فطری انصاف کے اصولوں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. عہد قدیم سے لے کر آج تک فطری انصاف کے ان اصولوں نے ایک طویل سفر طے کیا ہے اور موجودہ دور میں اس کے اصول انتہائی اہم اور معتبر اصولوں کا روپ دھار چکے ہیں. تمام ممالک میں فطری انصاف کے اصولوں کو اپنایا گیا ہے. یہی نہیں بلکہ قانون کے اس وقت کے لیے بھی جب اسے روبہ عمل لایا جائے، ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے گا جو فطری انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو. آئین اور موضوع قوانین کے ذریعے فطری انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا اور انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کو تحفظ دیا گیا. جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، ایجوکیٹڈ لٹریسی ریٹ جن کا بہت زیادہ ہے، پاکستان میں بھی فطری انصاف کے اصولوں پر انتظامی معاملات کے حوالے سے عدالتی یا نیم عدالتی معاملات کے حوالے سے مکمل عمل کیا جاتا ہے. بلیک لا ڈکشنری میں فطری انصاف کے ارتقاء سے متعلق کہا گیا ہے کہ دا ایکسپریشن نیچرل جسٹس جسٹ نیچرل was legally used in the philosophical speculations of the Roman justice of the Antonine age and was intended to denote a system of rules and principles for the guidance of human conduct with independent of enacted law or of the system peculiar to any one people, might be discovered by the rational negligence of man and would be found to grow out of and conform to his nature, meaning by that word his whole mental, moral and physical constitution. In ethics, it consists in practical universal judgments which man himself elects. These express necessary and obligatory rules of human conduct with which have been established by the author of human nature as essentials to the divine purposes in the universe and have been promulgated by God slowly through human reasons.
اب آ جائیں اس فطری قانون کے، فطری انصاف کے مقاصد کیا ہے۔ حکومتی روزمرہ معاملات میں جس قدر اضافہ ہو رہا ہے، انتظامی ذمہ داری جس قدر پروان چڑھ رہی ہے، اور انتظامی اور انتظامات کے حوالے سے نئے نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں، ان کے لیے قانون کی تشکیل، خصوصاً ضابطہ جاتی قوانین کی تشکیل بہت مشکل ہے۔ جہاں تک بنیادی ضابطہ جاتی قوانین، مجموعہ ضابطہ جاتی دیوانی کا تعلق ہے تو کسی معاملہ میں اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کسی معاملہ میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ لا محالہ انتظامی افسران کو کوئی معاملہ طے کرتے وقت فطری انصاف کے اصولوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جوں جوں انتظامی معاملات وسیع سے وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں، فطری انصاف کے اصول مجبوری بنتے جا رہے ہیں۔ جہاں تک فطری انصاف کے اصولوں کا مقصد سامنے ہے تو اس میں ذرا برابر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف انصاف کی فراہمی ہے اور اس اصول پر عمل پیرا ہونا ہے، یعنی اس اصول کو اپنانا ہے، اس پہ عمل پیرا ہو کر بہتر انداز میں انصاف کی فراہمی یقینی بنا رکھتے ہیں۔ 1971 سپریم کورٹ صفحہ نمبر 297 بیان کرتا ہے، لکھتا ہے، فطری انصاف کا تصور تمام مراحل اور ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو عدالتی فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ یہ تصور نہ صرف قابل قبول ہے بلکہ فلسفہ قانون کا لازمی حصہ ہے۔ فطری انصاف کے اصول ایسے ذرائع اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ جو انصاف کی فراہمی کے لیے لازمی عنصر ہے۔ اس پر جس قدر تنقید کی جائے یا اسے کم تر حیثیت میں ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، یہ حقیقت اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ انصاف کی فراہمی ان کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جب تک ہم فطری اصول کو بھی فالو نہیں کریں گے، اڈاپٹ نہیں کریں گے، اپنائیں گے نہیں، تو پھر انصاف کی فراہمی ان کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لحاظ سے کہ روز بروز انتظامی قوانین زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی ضروریات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لارڈ ہڈسن فطری انصاف کے اصولوں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک فطری انصاف ایسے چند بنیادی اصول فراہم کرتا ہے جو انصاف کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اس اصول کو بھی سامنے لاتے ہیں کہ انصاف نظر بھی آنا چاہیے۔ لارڈ ہڈسن فطری انصاف کے مندرجہ یہ پہلو بیان کرتا ہے کہ ہر فریق کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا معاملہ ایسے ٹریبونل میں یا ایسا ٹریبونل سنے جو تعصب کا شکار نہ ہو، جو جرائم یا الزامات کے بارے میں نوٹس یا فہرست ہو، متعلقہ فریق کو اپنا موقف بیان کرنے کی مکمل آزادی ہو۔ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ قانون موضوعہ کی موجودگی میں ان اصولوں پر عمل لازمی نہیں ہوتا بلکہ قانون پر ہی عمل کیا جاتا ہے، لیکن جہاں انصاف کی فراہمی درکار ہو اور کوئی قانون ضابطہ موجود نہ ہو تو ان اصولوں پر عمل ہوگا۔ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ فطری انصاف سے مراد جنگل کا قانون نہیں ہے بلکہ یہاں اس سے مراد انصاف کے سنہرے اصول لیے جاتے ہیں۔ اس کو شارٹ کرتا ہوں کہ قانون انتظامیہ میں فطری انصاف کا تصور بہت اہم ہے۔ فطری انصاف کو کائناتی انصاف اور بنیادی انصاف بھی کہا جاتا ہے۔ مختصر اور سائنسی انداز میں اس کی تعریف ممکن نہ ہے، البتہ اس سے مراد انصاف کے سنہرے اصولوں کو اپنانا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔